بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید سیالوی نے کچھ سوال اٹھائے ہیں تحریک لبیک کے خلاف، ان کی قیادت کے خلاف۔ میں ان کے جواب دینے لگا ہوں۔ شہید سیالوی نے جو پہلا سوال اٹھایا سعد رضوی صاحب کی گاڑی کے متعلق، پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ سعد رضوی صاحب نے نہ وہ گاڑی خریدی ہے، نہ وہ گاڑی انہوں نے کسی سے تحفے میں وصول کی ہے۔ وہ کسی کارکن کی گاڑی تھی فارچونر، اس میں انہوں نے سفر کیا تھا۔ لیکن تحریک لبیک ایک بہت بڑی جماعت کے امیر سعد رضوی صاحب کے لیے ان کے کارکن ایسی سینکڑوں گاڑیاں پیش کر سکتے ہیں، لیکن وہ سعد رضوی صاحب عمران خان جیسے نہیں۔ عمران خان فارن فنڈنگ، کرپشن، لوٹ گسوٹ، چوریاں بھی کرتا ہے، تحفے بھی بیچتا ہے، صدقات خیرات زکوٰۃ بھی لیتا ہے، اور پھر بعد میں جن سے زکوٰۃ لیتا ہے ان کے خلاف بھونکتا بھی ہے۔ اور سعد رضوی صاحب ایک غیرت مند باپ کے بیٹے ہیں۔ اور دوسری بات، تو نے کہا جی تو سائیکل نہیں خرید سکتے، وہ پراڈو میں گھوم رہے ہیں۔ سعد رضوی صاحب کا جو جوتا ہے نا ایک طرف رکھ دیا جائے، اس کو لگی ہوئی مٹی جو ہے نا اس کی بھی اتنی قیمت ہے کہ تیرے جیسے ہزاروں شہید سیالوی خریدے جا سکتے ہیں۔ تیری اتنی اوقات ہے کہ تو سعد رضوی صاحب کے خلاف بات کرے، ان کے خلاف جو سوال اٹھائے۔ دوسرا سوال، اس نے سعد رضوی صاحب کو بھی جاہل کہا، تمام لبیک والوں کو جاہل کہا۔ کن بنیادوں پر کہا وہ بھی آگے بتاتا ہوں۔ اور اس کا تعلیمی معیار دیکھ لیں، اس نے بڑی مشکل سے میٹرک کیا، میٹرک کے اپنے نمبر تو دکھائے، سند تو دکھائے اپنی ذرا۔ پھر اگر تم نے ایف اے تھرڈ ایئر کر لیا، تیرے پاس اسکول کالج کی ڈگری ہے، اور سعد حسین رضوی صاحب سب سے پہلے یاد رکھنا حافظ قرآن ہے، ایک عالم دین کے بیٹے ہیں، ایک بہت بڑی جماعت کی امیر کے بیٹے ہیں، اور بہت بڑی جماعت کے امیر ہیں۔ حافظ قرآن کی جو ان کی ڈگری ہے نا وہ تیرے جیسی کروڑوں ڈگریوں سے ہزاروں گنا لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہے۔ تیری تعلیم یہی کام آئے گی کہ تو پی ٹی آئی میں چلا گیا، اب قادیانیوں کے اور پی ٹی آئی والوں کے چینل تیری تشہیر کر رہے ہیں، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور جو ان کی ڈگری ہے حافظ قرآن کی، وہ ایک عالم دین ہے، مذہبی جماعت کے امیر ہیں، ان کی جو ڈگری ہے وہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی ان کے کام آتی رہے گی۔ یہ تعلیمی معیار ان کا اور تیرا کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں، اور سب سے بڑا جاہل تو ہے کہ ان کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے۔ آگے تو نے دعوت اسلامی والوں کے متعلق بات کی، شہدائے ناموس رسالت، ان کے متعلق ان کو بھڑکانے کے لیے تو نے اپنی گندی زبان استعمال کی، تو ناکام رہے گا۔ دعوت اسلامی والوں کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ دعوت اسلامی جو ہے یہ تحریک لبیک والوں کی ہی ایک جماعت ہے، اور جو تحریک لبیک ہے یہ دعوت اسلامی والوں کی ہی جماعت ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ ہم سب نے سب نے مل جل کر کام کیا ہے۔ تحریک لبیک کے اور دعوت اسلامی کے کارکن ایک ہی جماعت ہے، یہ ساری ہم سب نے ملا کر ہر جگہ پر، ہر پلیٹ فارم پر کام کیا ہے۔ تو ان میں نفرت اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن یہ تیرا وہ گندا شرمندہ خواب جو ہے نا پورا نہیں ہوگا۔ شہید سیالوی نے لبیک والوں کی مخالفت کیوں کی؟ کیونکہ لبیک والے سر سید احمد خان کو نہیں مانتے۔ پچھلے دنوں 75 روپے کا نوٹ بنایا گیا تھا پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر، اس کے اوپر انہوں نے اس سر سید احمد خان کی تصویر لگا دی حکومت نے، تو اس کے اوپر ایک حسن رضا نقشبندی صاحب انہوں نے سوال اٹھایا۔ اب شہید سیالوی کو تکلیف بڑی ہوئی، کیوں ہوئی؟ وہ سر سید احمد خان جس کے متعلق بہت سارے ثبوت ہیں، اس کی اپنی کتابیں ہیں، اس کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جس میں واقعہ معراج کا انکار ہے، فرشتے جبرائیل کا انکار ہے، جو وہ مذہب اسلام کا مطلب انکار کرتا ہے، کسی نیچری مذہب کا وہ مطلب اقراری ہے، اس طرح کے بہت کچھ ہے، ایک بہت لمبا موضوع ہے یہ۔ اس سر سید احمد خان کی وجہ سے اسے تکلیف ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے بھائی، تو ایک اس بندے کو جو کہ جس کا مسلمان ہونا ہی متنازع ہے، اس کی وجہ سے تو کروڑوں تحریک لبیک کے کارکنان، علماء، سیدوں کو اور سادات کو، حفاظ اکرام، قاری حضرات اور ان کے امیر سب کو جاہل کہہ رہا ہے؟ کیسا تو اس دنیا کا گھٹیا ترین جاہل ہے۔ شہید سیالوی تجھ سے بڑا بھی کوئی جاہل اس دنیا میں پیدا ہوگا۔ اور دوسری آگے چلیے، ایک آغا خان تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، سر آغا خان، سر سید احمد خان، سر آغا خان کی بھی بات کر رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے، حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ سر آغا خان جو ہے نا وہ بھی ایک الگ فرقے کا بانی تھا، وہ بھی اسلام کے مطلب خلاف تھا، اس نے بھی ایک الگ فرقہ بنایا تھا اپنا۔ اب یہ کہہ رہا ہے جی وہ بانی پاکستان ہے، کل تو کہے گا جی وہ سر ظفر اللہ جو قادیانی تھا وہ بھی بانی پاکستان تھا، جس نے قائد اعظم کا جنازہ تک نہ پڑا تھا، جو قادیانی تھا۔ سر کا لقب کون دیتا ہے؟ انگریز دیتے ہیں، اور اپنے کارندوں کو دیتے ہیں۔ سر سید احمد خان، سر ظفر اللہ قادیانی، سر آغا خان، تینوں غیر مسلم، اور شاید ہی انہوں نے کسی مسلمان کو یہ لقب دیا ہو، لیکن انگریز اپنے کارندوں کو ایسے لقب دیتا ہے۔ سر سید احمد خان نے مرزا غلام قادیانی کی طرح اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچایا تھا۔
شہیر سیالوی نے طاہر القادری کی بات کی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا طاہر القادری کو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ طاہر القادری صاحب آپ اس وقت جو ہے نا ناموس رسالت کی بات نہ کریں، ختم نبوت پہ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب وہ کام کرتا تھا ہم ان کو بہت زیادہ ان کے ساتھ ان کو محبت کرتے تھے، اب وہ کام چھوڑ گئے، ہم کیا کریں؟ وہ کرسمس مناتے ہیں، وہ پادریوں والی ٹوپی پہنتے ہیں، کینیڈا میں انجوائے کرتے پھرتے ہیں، وہ مسجدوں میں کرسمس مناتے ہیں، وہ قادیانیوں کے خلاف اب مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ پھر ہم کیا کریں ان کا؟ تیرا دل کرتا ہے تو جا تو بھی طاہر القادری کے ساتھ مل جا۔ دیکھیے، ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ طاہر القادری صاحب آئیں اور ممتاز قادری صاحب کے خلاف بیان دیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، آپ ان سے پوچھیں نا، ان سے بھی سوال کریں کہ انہوں نے ممتاز قادری صاحب کے خلاف بیان کیوں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ طاہر القادری سے بھی یہ بھی پوچھیں کہ اس نے داڑھی چھوٹی کیوں کروائی ہے، مرزا مسرور سے اس کی داڑھی اب چھوٹی کیوں ہو گئی ہے، یہ سارے سوال اٹھائیں نا۔ طاہر القادری کو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کرے، عمران خان کا ٹائیگر بن جائے، ہم نے اسے یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ وہ گستاخ آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے والے عمران نیازی کی جولی میں جا کر بیٹھ جائے، پاکستان کے ترقیاتی راستے کو روکنے کے لیے وہاں ڈی چوک میں جا کر 126 دن وہاں اپنی اسکول کالجز یونیورسٹیز کی لڑکیوں کو لے کر جا کر ان کو ڈھال بنا کے ان کا ڈانس مجرا دیکھتا رہے۔ ہم نے اسے مشورہ نہیں دیا تھا کہ وہ قادیانیوں کے نواسے عمران نیازی کی جو ہے نا وہ حمایت کرے، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس سے سوال کرو۔ تمام پی ٹی آئی والوں کے، قادیانیوں کے، غیر مسلموں کے جتنے اکاؤنٹ ہیں، جتنے چینل ہیں، وہ شہید سیالوی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی تشہیر کر رہے ہیں۔ اسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمران نیازی کا جاسوس تھا، تحریک لبیک والوں کے قریب آیا تھا کسی خاص مقصد کے لیے۔ اس سے پہلے بھی یہاں ایک جاسوس جو تحریک لبیک کے اسٹیج پر بیٹھتا تھا، میں نے اسے ننگا کیا تھا، وہ اوریا مقبول جان، دو منہوں والا سانپ۔ یہ بھی دو منہ والا سانپ ہے، کیونکہ یہ داڑھیوں کے، یہ اسلام کے لبادے میں چھپ کر قادیانیت کے لیے، دجالیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہ ویڈیو بھی دیکھیے گا جو میں نے اوریا مقبول جان کے لیے بنائی تھی۔ بہرحال یہ شہید سیالوی اوریا مقبول جان کا بچہ جمورہ ہے۔ اب اس نے اگلا وار کیا کیا ہے؟ سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں سری لنکن شہری کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب یہ بغیرت کیا کہہ رہا ہے، اس واقعے کو بھی تحریک لبیک کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ بھئی کیا خبیث انسان ہے، یہ تجھے انسان بھی کہنے کا دل نہیں کر رہا شہید سیالوی، اب تو کہے گا کہ میرے خلاف اس طرح کی باتیں۔ اس سے بھی زیادہ تر حق بنتا ہے کہ تجھے ذلیل کیا جائے، کیونکہ تو ہے ہی ایک ذلیل اور جاسوس کا یہی حق بنتا ہے کہ اسے ذلیل کیا جائے۔ وہ بینک کے مینیجر کو وہاں کسی سیکورٹی گارڈ نے کسی وجہ سے قتل کر دیا، اب اس واقعے کو بھی تحریک لبیک کے اوپر ڈال رہا ہے۔ بھائی کل تو اپنی پیدائش کی ذمہ داری بھی کہیں تحریک لبیک والوں کے اوپر نہ ڈال دے۔ تو ایک یوتھیا ہے، بدذات اور بدبودار، کھول کر سامنے آ گیا ہے۔ تیرا یہی حق بنتا ہے کہ تیری روز چھترول اور ہوتی رہے گی، فکر نہ کر، کیونکہ تو نے تحریک لبیک کے امیر کے خلاف بات کی ہے۔ ہم تیرے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالیں گے، جو تیرا حق بنتا ہے تجھے وہی ملتا رہے گا، کیونکہ تو ایک ذلیل بندہ ہے، تجھے ذلیل کیا جائے گا۔ شہید سیالوی نے اگلا سوال اٹھایا، وہ گولڑا شریف والوں کی اولاد جو جامی سرکار ہیں۔ بھیا ہم نے ان کو دعوت دی تھی کہ تم پی ٹی آئی جوائن کرو، انہوں نے خود پی ٹی آئی جوائن کی، اس پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ دیا، سپورٹ کیا، جس پی ٹی آئی نے عمران خان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کو رہا کیا۔ اب جس کی گود میں تم بیٹھا ہے نا، پی ٹی آئی والوں کی گود میں، ان لوگوں نے گستاخ آسیہ ملعونہ کو رہا کیا ہوا ہے۔ یہ قادیانیوں کی جماعت ہے اور قادیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد یہ سب کچھ بتا چکے ہیں کہ یہ عمران نیازی کون ہے، کہاں کی پیداوار ہے، کس مقصد کے لیے پاکستان کی سیاست میں اسے بھیجا گیا، فارن فنڈنگ، یہ سارے معاملات سب کچھ پبلک کے سامنے ہیں۔ گولڑا شریف والے جو جامی سرکار ہے نا، ہم نے پھر بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہم ان کے بڑوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، بہت زیادہ انشاءاللہ دل سے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ خاصہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو جامی سرکار ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا مسئلہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، ہم ان کے خلاف کوئی بات ایسی نہیں کرتے۔ ہاں اگر تو جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کر رہا ہے تو کرتا رہیے، تیری فطرت ہے۔ اس کی منافقت کی ایک اور مثال یہ دیکھیے، پی ڈی ایم کے خلاف ہے، بلاول کے، شہباز شریف کے، کہتا جی میں اسے وزیر اعظم ہی نہیں مانتا۔ تو نہ مان بھائی، تو خامخواہ، تیرا کیا تعلق ہے؟ شہباز شریف وزیر اعظم ہے پاکستان، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو نہیں مانتا؟ کہ کیا ہوتا ہے تو یوتھیا، بدذات، بدبودار، تیرے جیسے باقی یوتھیا بھی نہیں مانتے۔ اور دیکھو یہ بدذات پی ڈی ایم کے سبھی لوگوں کے خلاف ہے، تحریک لبیک کے خلاف بھی کتوں کی طرح بھونک رہا ہے، عمران خان کے خلاف یہ نہیں بولتا۔ کیوں بھائی؟ پھر کہتا ہے جی مجھے قادیانی نہ کہہ دینا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے قادیانی کہنے کی، ہو سکتا ہے تو قادیانی نہ ہو سکتا ہے تو آغا خانی ہو سکتا ہے تو پرویزی ہو،
یہ الگ بحث ہے، لیکن شہیر سیالوی یہ ایک بات یاد رکھنا، عمران نیازی جو تیرا آقا ہے نا وہ قادیانی ہے، منشی گوہر قادیانی کی پوتی شوکت خانم کا لونڈا، اگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی تیرے اندر تھوڑی بہت غیرت ہے نا، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ اگر تو قادیانی نہیں ہے لیکن قادیانی کی گود میں تو بیٹھ گیا، اس کے لیے کام تو کر رہا ہے نا۔ اسلام اور پاکستان کی دشمن جو ایک جماعت پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک اسرائیل بقول ڈاکٹر سرار احمد اور حکیم سعید صاحب، یہ فری میسن ایلومناٹی دجالی تنظیم ہے، تو بھی اس کا کارندہ ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ انسان بن اور توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ اللہ حافظ۔